ناظرین، آن لائن مسائل ٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی مظفر عالم پورنوی ایک بار پھر نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عبارت ہے والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره بأن يكون تابعا له في التحيز أو مختصا به اختصاص الناعت بالمنعوت على ما سبق، لا بمعنى أنه لا يمكن تعقله بدون المحل على ما وهم، فإن ذلك إنما هو في بعض الأعراض ويحدث في الأجسام والجواهر. قيل هو من تمام التعريف احترازا عن صفات الله تعالى، وقيل لا بل هو بيان حكمه۔ عبارت کا ترجمہ، اور عرض وہ ممکن ہے جو قائم بالذات نہ ہو بلکہ قائم بالغیر ہو، بئی طور کہ وہ غیر کا تابع ہو متحیز ہونے میں، یا غیر کے ساتھ ایسا خاص تعلق رکھنے والا ہو جیسا خاص تعلق صفت کا موصوف کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے۔ لا بمعنی انہو، اور قائم بالغیر کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا سمجھنا بغیر محل کے ناممکن ہو، جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے، اس لیے کہ یہ تو صرف بعض اعراض میں ہوتا ہے اور وہ عرض اجسام و جواہر میں حادث ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ عرض کی تعریف کا تتمہ ہے صفات باری سے احتراز کے لیے، اور بعض لوگوں نے کہا نہیں بلکہ یہ اس کے حکم کا بیان ہے۔ عبارت کا مطلب، ما قبل میں مصنف نے عالم کی ایک قسم اعیان کی تعریف و تقسیم بیان کیے، اب عالم کی دوسری قسم عرض کی تعریف اور اس کی چند مثالیں ذکر کر رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں کہ عرض وہ ممکن ہے جو قائم بالذات نہ ہو بلکہ قائم بالغیر ہو۔ قائم بالذات اور قائم بالغیر کس کو کہتے ہیں؟ اس میں فلاسفہ اور متکلمین کا اختلاف پیچھے گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ متکلمین کا نظریہ یہ ہے کہ جس چیز کو حیز حاصل ہو رہا ہے اگر اس کے حصول میں دوسرے حیز کی وہ محتاج ہو تو اس کو قائم بالغیر کہتے ہیں، اور اگر وہ دوسرے حیز کا محتاج نہ ہو تو اس کو قائم بالذات کہتے ہیں۔ فلاسفہ کا نظریہ یہ ہے کہ جن دو چیزوں میں تعلق صفت اور موصوف جیسا ہو اس کو قائم بالذات کہتے ہیں، اور اگر ایسا تعلق نہ ہو تو اس کو قائم بالغیر کہتے ہیں۔ لا بمعنی انہ لا یمکن، یہاں سے مصنف کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض حضرات نے قائم بالغیر کا ایک دوسرا معنی بیان کیا ہے، یعنی عرض کی دوسری تعریف کی ہے جو ان دونوں مذکورہ تعریفوں سے الگ ہے، کہ متکلمین نے جو تعریف کی، فلاسفہ نے جو تعریف کی، ان کے علاوہ ہے۔ دوسرے بعض حضرات نے جو تعریف کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قائم بالغیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کا تصور ممکن نہ ہو محل کے بغیر۔ شارح اس کی تردید کر رہے ہیں کیونکہ یہ تعریف جامع نہیں ہے، اس لیے کہ اعراض کی 9 قسمیں ہیں: کم، کیف، عین، متى، فعل، انفعال، وضع، ملک اور اضافت۔ ان میں سے پہلے 2 کو اعراض غیر نسبیہ کہتے ہیں اور باقی 7 کو اعراض نسبیہ کہا جاتا ہے، اور اعراض نسبیہ کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جس کا تصور دوسری چیز یعنی محل کے بغیر ممکن نہ ہو۔ پس اگر قائم بالغیر کی یہ تفسیر ہو کہ ما لا يمكن تعقله بدون المحل، تو یہ تعریف صرف اعراض نسبیہ کو شامل ہوگی نہ کہ تمام اعراض کو، اس لیے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ تعریف درست نہیں ہے۔ وَيَحْدُثُ فِي الْأَجْسَامِ وَالْجَوَاهِرِ، اس عبارت کے بارے میں شارح یہ کہتے ہیں کہ عرض کی تعریف کا جز ہے اور اس میں داخل ہے، اس لیے کہ اگر اس کو تعریف کا جز نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کے صفات بھی اعراض میں داخل ہو جائیں گے، حالانکہ وہ داخل نہیں ہیں، اس لیے ان کو نکالنے کے لیے اس قید کو بڑھانا پڑے گا اور اس کی تعریف اور اس کو تعریف کا جز ماننا پڑے گا، اور صفات باری اس قید کی وجہ سے اس لیے خارج ہو جائیں گی کہ وہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے، شارح اس کی تردید کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم عالم سے بحث کر رہے ہیں اور عالم ما سوی اللہ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفات ما سوی اللہ میں داخل نہیں ہے، اور صفات باری کے اس میں داخل نہ ہونے کی ایک دوسری دلیل یہ بھی ہے
کہ ما لا یقوم بذاتہ میں لفظ ما سے مراد ممکن ہے اور ہر ممکن حادث ہے اور صفات باری قدیم ہیں، اس لیے عرض کی تعریف صفات باری کو شامل ہی نہیں تو اس کو نکالنے کی ضرورت پیش آئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ تعریف کا جز نہیں ہے تو پھر آخر یہ کیا ہے؟ یہ تعریف کا جز نہیں ہے، البتہ اس میں عرض کے حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ عبارت ہے کل الوانی وأصولها قيل السواد والبياض وقيل الحمرة والخضرة والصفرة أيضا والبواقي بالتركيب والأكوان وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون والطعوم وأنواعها 9 وهي المرارة والحرقة والملوحة والعفوصة والحموصة والقبض والحلاوة والدسومة والتفاهة ثم يحصل بحسب التركيب أنواع لا تحصى والروائح وأنواعها كثيرة وليست لها أسماء مخصوصة والأظهر أن ما عدا الأكوان لا يعرض إلا الأجسام۔ عبارت کا ترجمہ اور جیسے رنگ اور اس کے اصول کہا گیا ہے ایک سیاہی اور سفیدی ہیں اور کہا گیا ہے ایک سرخی اور سبزی اور زردی بھی اور باقی ترکیب سے ہے، اور جیسے اکوان اور وہ اجتماع اور افتراق اور حرکت و سکون ہیں، اور جیسے مز اس کی قسمیں 9 ہیں اور وہ کڑوا پن، تیزی، کھارا پن، کسیلا پن، ترشی اور پکڑنا، سکڑنا اور مٹھاس اور چکناہٹ اور پھیکا پن ہے، پھر حاصل ہوتی ہیں ترکیب کے اعتبار سے بے شمار قسمیں، اور جیسے بوئے اور ان کی قسمیں بہت ہیں اور ان کے لیے مخصوص الگ الگ نام نہیں ہیں، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ جو اعراض اکوان کے علاوہ ہیں وہ نہیں پیدا ہوتے مگر اجسام میں۔ اب یہاں سے مصنف اعراض کی کچھ مثالیں ذکر فرما رہے ہیں جیسے الوان، اکوان وغیرہ۔ سب سے پہلے مصنف لون کی مثال ذکر کرتے ہیں۔ الوان یہ لون کی جمع ہے جس کے معنی رنگ کے ہیں۔ الوان کے اصول کے بارے میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ الوان کے اصول صرف سیاہی اور سفیدی ہیں، باقی اور الوان ایک کو دوسرے سے ملانے سے پیدا ہوتے ہیں، مثلا سیاہی اور سفیدی کو آپس میں ملانے سے تیسرا رنگ پیدا ہوگا، پھر اس تیسرے رنگ میں خالص سفیدی ملانے سے چوتھا رنگ پیدا ہوگا، اور اگر اس تیسرے رنگ میں خالص سیاہی ملائی جائے تو 5واں رنگ پیدا ہوگا۔ علی ھذا القیاس اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں۔ دوسرا نظریہ اس بارے میں یہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ الوان کے اصول 5 رنگ ہیں، دو تو یہ ہے ہی سیاہی اور سفیدی، اس کے علاوہ باقی اور 3 کو ملاتے ہیں، شامل کرتے ہیں، اور وہ 3 سرخی، سبزی اور زردی ہیں۔ تو اس طرح الوان کے اصولی الوان 5 ہو گئے۔ اب جو باقی رنگ ہیں وہ سب ان 5 کو ایک دوسرے میں ملانے سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری مثال مصنف نے ذکر کی اکوان۔ اکوان یہ کون کی جمع ہے جس کے معنی مکان میں حصول اور وجود کے ہیں، اور کون اس کیفیت کو کہتے ہیں جو مکان کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہے، اور کون کی 4 قسمیں ہیں، اجتماع، افتراق، حرکت و سکون۔ ہر ایک کی تعریف: اگر 2 جوہر کا وجود ایسے طور پر ہو کہ ان کے درمیان تیسری چیز نہ ہو تو اس کو اجتماع کہتے ہیں، اور اگر ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری چیز آ جائے تو اس کو افتراق کہتے ہیں، اور اگر کسی چیز کا وجود 2 وقت میں 2 مکان میں ہو تو اس کو حرکت کہتے ہیں، اور اگر کسی چیز کا وجود 2 وقت میں 2 مکان میں نہ ہو بلکہ ایک ہی مکان میں ہو تو اس کو سکون کہتے ہیں۔ ویسے باضابطہ حرکت و سکون کی تعریف آگے بھی آ رہی ہے۔ والطعوم یہ عرض کی تیسری مثال ہے۔ طعوم جمع ہے طعم کی، جس کے معنی مزے کے ہیں۔ اس کے انواع 9 ہیں۔ اب وہ کیا کیا ہیں، تھوڑا الفاظ کے اعتبار سے کچھ لفظ مشکل بھی ہے، اس لیے ہر ایک کی وضاحت معنی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ کہ سب سے پہلے مصنف ذکر کر رہے ہیں مرارت۔ مرارہ مانے آتے ہیں کڑوا پن، جیسے نیم میں ہوتا ہے۔ دوسرا ہے حرقت، یہ ہا کے ضمے کے ساتھ ہے، حرقت، اس کے معنی ہے گرمی، تیزی، سوزش، جلن، جیسے مرچ میں ہوتی ہے۔ تیسرا ہے ملوحت، شوریت یعنی کھارا پن۔
चौथा है उसूफा, कसीलापन, यानी ज़बान और हलक को पकड़ना, यानी ऐसी चीज़ जो ज़बान और हलक को पकड़े। हुमूसा, इसके माने है तुरशी के, कब्जुन पकड़ना और सुकड़ना, उफूसतुन और कब्ज दोनों करीब करीब हैं, दोनों में शिद्दत और ज़ौफ़ का फ़र्क है। बई तौर के ज़बान के ज़ाहिर को पकड़ना उसूफा है और ज़बान के ज़ाहिर व बातिन दोनों को पकड़ना कब्ज़ है। और बाज़ हज़रात ने इसके बरअक्स भी जिक्र किया है। सातवां है हलावा, मिठास। आठवां है दुसूमत, चिकनाहट। नवा है तफाहतुन, बेमज़गी और फीकापन, जैसे खालिस चावल खाएं, खालिस रोटी खाएं, उसके अंदर फीकापन होता है। ये तुअम की अनवा हैं। बाकी और जो दीगर किस्में हैं वो सब एक को दूसरे से मिलाने से होता है। मिसाल के तौर पर खट्टा और मीठा दोनों को मिला दें तो एक नया मज़ा आ जाएगा, जिसको खट मिठा हम कहते हैं। आप अपने एतबार से और दीगर चीज़ों को मिलाकर अलग अलग नाम रखे जाते हैं। तो ये 9 मुसन्निफ ने उसूल जिक्र किए हैं। वर्रवाइह, ये अर्ज़ की चौथी मिसाल है। राइह जमा है राइहतुन की, जिसके माना बूके हैं। उसके अनवा बहुत हैं और उनके अलग अलग नाम नहीं, बल्कि बज़रिए इजाफ़त उनको ताबीर किया जाता है। जैसे बोलते हैं राइहतुल अंबर, राइहतुल मिस्क वगैरह वगैरह। वल अज़हरु अन्नमा अदल अकवानी, यहाँ से मुसन्निफ ये बात जिक्र करते हैं कि मातिन ने अर्ज़ की तारीफ़ के बाद जिक्र फरमाया था वयहदुसु फिल अजसाम वल जवाहिर। इसके बाद आराज़ की 4 मिसालें जिक्र की हैं, अलवान, अकवान, तुअम और रवाइह। उससे किसी को ये ख्याल हो सकता है कि आराज़ की ये सब किस्में अजसाम की तरह जवाहिर के अंदर भी पाई जाती हैं। शारे इस ख्याल की तरदीद करते हुए फरमाते हैं कि ज़्यादा ज़ाहिर ये है कि ये अकवान, ज़्यादा ज़ाहिर ये है कि अकवान तो अजसाम व जवाहिर दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जो इनके अलावा हैं वो सिर्फ अजसाम में पाए जाते हैं, न कि जवाहिर में। क्योंकि देखा यह जाता है कि जो चीज़ जितनी छोटी होती है उसमें रंग, बू और मज़ा उतना ही कम होता है। इसकी दलील ये है कि हुक्मा इन चीज़ों को तरकीब और मिजाज के तवाबे में से करार देते हैं, यानी खुशबू या इसी तरह रंग और इसी तरह मज़ा, ये उन चीज़ों में पाई जाएगी जो चीज़ें तरकीब में दाखिल हों, जो चीज़ें मुरक्कब हों, और जो शय तरकीब और मिजाज से खाली हो। तो गालिब गुमान ये है कि वो इन चीज़ों से भी क्या होगा, खाली होगा। यानी जो चीज़ तरकीब के तहत नहीं आती है उसके अंदर कोई रंग नहीं, कोई बू मज़ा वगैरह भी नहीं होगा। आखिर में आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली मर्तबा आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना